پس فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقانو کافیانو بس عدول. پھر اس طرف بھیجا ایک دو قاصدوں کو بادشاہ نے، ٹھیک ہے نا. تو بادشاہ نے پھر اس طرف یعنی سمرقند کی طرف بھیجا ایک دو رسول. رسول قاصد کو کہتے ہیں لغوی معنی میں، اور اصطلاح شرع میں رسول اس ذات کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہو. رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہر رسول نبی ضرور ہوگا اور اس پہ وحی آئی ہو. اور پھر یہ کہ نبی سے چونکہ وہ خاص ہے، تو اب اس میں بعض لوگوں کے مطابق رسول وہ ہوگا جسے کتاب بھی ملی ہو، جسے نئی شریعت دی گئی ہو، اس کو رسول کہا گیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اور رسول سیم ہے، یعنی ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے. تو یہ تساوی کی نسبت مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں نسبت عموم و خصوص مطلق ہے، یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. پھر ان کی تعداد بھی بتائی کہ رسول تقریباً 313 ہیں، نبی جو ہیں وہ 1,24,000 ہیں، کم و بیش 1,24,000 تقریباً یہ فیگر آئے ہیں احادیث میں، اور رسول 313 ہیں. پھر ان میں مرسل بھی بتائے گئے ہیں. تو بہرحال بڑا اختلاف نبی اور رسول کے حوالے سے ہے. تو رسول جو ہے اصطلاحی معنی میں وہ ہے، اور پھر لغوی معنی میں رسول قاصد کو کہا گیا ہے. عربی میں فارسی میں اس کا استعمال ہے، لیکن اردو میں نہیں ہے. اردو میں رسول نہیں کہتے ہیں، اور ہمیں عرف کے لحاظ سے چلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. عرف کے لحاظ سے چلنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے ایمبیسڈر کو، اپنے قاصدوں کو، اپنے پیغام بروں کو رسول کہیں گے تو اس سے غلط فہمی پھیلے گی، اور جس زبان میں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے تو شریعت کا حکم اس کے مطابق ہی لگے گا. اس لیے کوئی اگر اردو زبان میں اپنے آپ کو رسول کہے گا تو یہ پھر اس کا حکم اسی کے حساب سے اس پہ لگے گا، تو یہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا. باقی دوسری زبانوں میں استعمال ہوا ہے لغوی مفہوم میں تو ٹھیک ہے. یہاں پر فارسی ہے، اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. پس فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقانو کافیانو بس عدول. تو پھر بھیجا اس طرف دیدہ، ٹھیک ہے نا. تو he sent, the king sent thither 1 or 2 messengers, حاذقانو کافیانو بس عدول. یہ دونوں جو وہ تھے قاصد، یہ دونوں بڑے حاذق اور ماہر تھے جناب. clever men, they were clever men. اور کافیان مطلب کافی تھے، اپنے اس میں کمپیٹنٹ تھے، اپنے فن میں، اپنے شعبے میں، اینڈ کمپیٹنٹ. اور بس عدول، اور یہ عدول تھے، عدول تھے، اینڈ ویری جسٹ. یعنی عدول جو ہے ویسے تو لفظی معنی میں جسٹ یعنی انصاف کرنے والا، لیکن دراصل یہاں مراد ہے قابل اعتماد، کانفیڈینشیل. تو قابل اعتماد عدول وہ ہوتا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جو اپنے قول و فعل میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات و معمولات میں ایسا ہو کہ اس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے. تو ایسا آدمی یہ بھی عادل ہے. اصل عدل جو ہے وہ یہ ہے انسان کا اپنے ساتھ، اپنی زندگی میں. اور ایک عدل خاص ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کرے تو وہ انصاف کے ساتھ کرے، لیکن ایک عدل عام ہے جو پوری سیرت کو گھیرتا ہے، پوری شخصیت کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کردار و عمل میں اتنے معتمد علیہ ہوں کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں. نہ آپ جھوٹے ہوں، نہ آپ دھوکے باز ہوں، نہ آپ خائن ہوں، اور نہ آپ جو ہے وہ کسی کو نقصان دینے والے ہوں. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے
असहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे सारे सहाबा उदूल हैं, आदिल। यहाँ आदिल का मतलब यही। अब सब जज की कुर्सी पे तो नहीं बैठे हुए थे ना, और सब वो फैसले तो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ आदिल का मतलब यही, अपने किरदार में आदिल हैं, अपनी गुफ्तार में आदिल हैं, काबिल एतबार हैं, काबिल एतमाद हैं, काबिल भरोसा है। और इसीलिए इसी हदीस की बुनियाद पर तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि सहाबी जब आ जाए ना रावियों के अंदर सनद में, तो फिर उस पर जरा नहीं होती, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, उसके किरदार से बहस नहीं होती, उसकी रिवायत आंख बंद करके ली जाती है। जितनी भी जरा होती है वो सहाबी के बाद होती है, सहाबी पे जरा नहीं होती। यहां तक कि सहाबी की जो हदीस मुरसल है वो भी सबके यहाँ मकबूल है, हमारे यहाँ भी और शवाफे के यहाँ भी। हालांकि शवाफे मुरसल को हुज्जत नहीं मानते, लेकिन सहाबी अगर इरसाल करे तो उनके यहाँ भी हुज्जत होगी हदीस। ये बात आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो सुन्नत की बहस में ये एक उसूल है कि मुरसल जो है वो हमारे यहाँ हुज्जत है। मुरसल उस हदीस को कहते हैं जिसमें रावी जिससे ले रहा है उसका नाम नहीं लेता। जब रावी अपने रावी का नाम न ले तो फिर ये मुरसल हो जाए। मुरसल का मतलब छोड़ा हुआ, इरसाल कहते हैं छोड़ देना, उसने छोड़ दिया नाम और उसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बयान कर दिया, तो ये चीज ये हदीस मुरसल कहलाती। तो शवाफे के यहाँ मुरसल हुज्जत नहीं है, लेकिन सहाबी की अगर मुरसल है, सहाबी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो वो भी मानते हैं क्योंकि सहाबी उदूल है, सब आदिल है। ठीक है जी। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि सहाबी ने बराह रास्त सुनी है, जब बराह रास्त सुने तो उसका तरीका यह है कि वो बताएंगे कि मुझसे फरमाया या मैंने सुना, तो वो अपना प्रेजेंस बताएंगे, अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताएंगे। जब बराह रास्त हो गया उसको कहते हैं मुस्नद। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ज्वाइंट हो जाएगी ना रिवायत सनद उसकी, तो ये मुस्नद कहलाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि साहबी बराह रास्त नहीं सुनते, किसी और साहबी ने उनको बताया होता है, लेकिन चूंकि उनका उन पर एतमाद है तो अब वो यूं कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अब ये हदीस मुरसल हो गई। तो ये जो है साहबी की मुरसल सबके नजदीक मुसल्लम है। हाँ, फिर ताबीन और तबा ताबीन जो बाद के लोग हैं उनका अगर मुरसल है तो फिर वहां शवाफे नहीं मानते, उसको हुज्जत नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, या तो रावी का नाम ले मुस्नद हो, या फिर उसके कुछ शराइत हैं, जैसे किसी और जरिए से उसका मुस्नद होना पता चले वगैरह, इस तरह की कुछ शराइत वायद करते हैं। तो किसी और जरिए से अगर वो हदीस मुस्नद होगी तो हम इस मुरसल को ले लेंगे, या उसकी तायद हो रही हो खुद किताब व सुन्नत से, तो इस तरह वो कुछ शराइत के साथ फिर कबूल करते हैं। अहनाफ ये कहते हैं कि नहीं, अगर वो मुरसल बनाने वाला, हदीस को मुरसल के तौर पे लाने वाला अगर मोतबर है और उसके अंदर तमाम क्वालिटीज मौजूद है, तमाम सिफात मौजूद है जो एतमाद की सिफात है, वो शराइत अगर उसके अंदर पाई जा रही हैं, तो हम उसकी बात पे भी भरोसा कर लेंगे, खताबी हो या तबताबी हो, उसकी हदीस को भी ले लेंगे। बल्कि अगर एक जिहत से देखा जाए तो उसकी मुरसल मुस्नद से ज्यादा फौकियत रखेगी। वो इसलिए कि अगर वो मुस्नद बयान करता उसको, यानी रावी का नाम ले लेता, तो फिर वो अपने जिम्मे से बोझ उतार के उसके कंधे पे रख देता। तो ये इसका मकसद रिवायत का यही होता है, नाम लेने का मकसद यही होता है कि आपने अपना बोझ उतार के उस पर रख दिया, भाई मैंने तो इनसे सुनी है, फलां ने मुझे बयान किया था, तो अब आपको अगर तहकीक करनी है तो उनकी करें। तो ये गोया बोझ उस पर डाल दिया। लेकिन जब कोई ये कहे, सबको निकाल कर बीच में से डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि वो उस रिवायत का बोझ पूरा पूरा खुद उठा रहा है। ये
تو اب حنابی کہتے ہیں کہ دیکھو جب وہ کسی راوی کا نام لے رہا ہے تو ہم نے اس پہ اعتماد کر لیا، جیسے شوافی کر رہے ہیں اعتماد، یعنی مسند ہونے کی صورت میں. اور جب وہ رسول اللہ کا نام لے رہا ہے تو پھر تو بدرجہ اولا اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی اور کا نام لینے میں جھوٹ نہ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہذا زیادہ اس سے یہی توقع ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرے گا تو ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا. ہمیں اس بات کا یقین ہے، کیونکہ جب وہ راوی کا نام لے رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں صحیح لے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، تو رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے جھوٹ کیسے بولے گا وہ؟ تو یہ بات بالکل عقل میں آتی ہے، بڑی کامن سینس کی بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں معاملہ پلٹ گیا، یعنی مرسل جو ہے مسند سے زیادہ فوقیت لے گئی اور اس کے اوپر جو ہے غالب آ گئی. تو بہرحال یہ عدول کے حوالے سے کچھ بات تھی. اور ویسے عدول کا لفظ ایک اور جگہ بھی ہے، آپ نے استعمال فرمایا، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں آیا ہوگا. فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، یہ بھائی اب بعد والوں کے لیے ہے. اصحاب تو عدول ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ہیں، اب بعد کے جو علماء ہیں ان کے عدول ہونے کی کیفیت یہ بیان فرمائی گئی. فرمایا میرا یہ علم، یحمل هذا العلم، اٹھائیں گے اس علم کو، میرے اس علم کو، من کل خلف، ہر نسل میں سے، عدول ہو ان کے عدول، یعنی یہی علماء جو معتبر اٹھیں گے نا، قابل اعتماد لوگ، کریکٹر والے لوگ، علم و عمل والے لوگ، تو یہ اس علم کو اٹھا لیں گے اور پھر یہ کیا کریں گے؟ ینفون عنہ، اس علم سے اور اس دین سے وہ نفی کریں گے اور مٹائیں گے تعریف الغالین، غالیوں کی تعریف، وتعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلیں، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی غلط نسبتیں، یہ سب نکال کے باہر کر دیں گے اور اس کو، اس دین کو اور اس علم کو پاک کر دیں گے وہ. تو یہاں بھی عدول فرمایا جناب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام ایسے علماء کر سکتے ہیں جو منصب عدل پر پہنچ جائیں اور اپنے علم اور عمل سے اور قول و فعل سے قابل اعتماد قرار پائیں. باقی پھر جیسے چل رہا ہے معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اہل علم حضرات اور علماء حضرات اس کریڈیبلٹی کو نہ چھو سکیں اور وہ ایسا کردار نہ اپنا سکیں تو پھر ظاہر ہے اس میں خرابیاں تو پیدا ہوں گی. اس لیے یہ بڑی ہمارے لیے ایک مطلب تنبیہ والی بات ہے، اور اس کے اندر ہمیں وہ ہے کہ ہمیں آئینہ دکھایا ہے، اس لفظ نے آئینہ دکھایا ہے، صرف عدول کے لفظ نے پورا آئینہ دکھا دیا ہمیں کہ ہمیں کس طرح پیش ہونا ہے، معاشرے میں کس طرح اترنا چاہیے. ایک امام کو کتنا کریڈیبل، کتنا کانفیڈینشیل، کتنا معتبر ہونا چاہیے. ایک عالم کو، ایک مفتی کو، ایک علامہ کو، ایک واعظ کو، ایک خطیب کو کتنا معتمد علیہ ہونا چاہیے. یہ جبھی ہوگا جب وہ بے لاگ طریقے سے یہ تین کام کرے گا جو ابھی بتائیں اس میں، کہ جاہلوں کی تعویلوں کو اڑائے گا، غالیوں کی تحریف میں کوئی وہ نہیں کرے گا کمپرومائز. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو فتنے ہیں ہر طرح کے، خاص طور پہ غالیوں کا فتنہ آپ دیکھیں ہمارے اندر جو پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں بعض ہمارے واعظ اور خطیب حضرات بالکل نہیں بولتے. ویسے بڑی رونے رلانے والی تقریریں کریں گے، بڑے درد کا اور بڑے سوز و گداز کا اظہار فرمائیں گے، لیکن یہ غالیوں کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اندر تو اپنا یہاں فرض وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں دیکھ رہے، کوئی دو لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا. کیوں بھائی؟ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ حدیث میں ہے کہ عالم کی پہچان یہ ہے، عادل عالم وہی ہوگا کہ جو ان فتنوں کو روکے گا، بدعات و خرافات کا مقابلہ کرے گا. اور ایک حدیث بہت سخت ہے، ایسی اور بھی کئی حدیثیں ہیں. تو اس حدیث میں فرمایا کہ اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں
اور کہیں فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں، وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، بدعتیں ظاہر ہوں، فتنے ظاہر ہوں اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، تو فرمایا کہ پھر اس پر فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بھائی یہ ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان لوگوں کو ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ ہاں اگر آپ کی گردن پہ کوئی تلوار رکھے ہوئے ہے تو پھر آپ کے سامنے دو راستے ہیں، رخصت پہ چلیں یا عزیمت پہ چلیں، اگر ایسی کوئی تھریٹ ہے، کوئی دھمکی ہے۔ لیکن اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ بس راضی رہے شیطان بھی، بھگوان بھی ناراض نہ ہو اور سب خوش رہیں اور کوئی ناراض نہ ہو، میں متنازع نہ بنوں، میں متفق علیہ بنا رہا ہوں، سب مجھ سے راضی رہیں، سب مجھے بلائیں، سب مجھے پوچھیں، یہ تو نفس پرستی ہے، یہ دین کا حق آپ ادا نہیں کر رہے، پھر احقاق حق نہیں ہو رہا۔ یہ احقاق حق اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بالا ہو کر کے یہ کام کریں۔ تو وہاں آپ کا کام ہے تو آپ بولا کریں، 100 تقریروں میں سے 2 تقریریں تو کریں، آپ اس کے خلاف لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ گمراہی ہے، ورنہ تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے مزے بھی لیتے رہیں گے، گمراہی کے بھی جام پیتے رہیں گے، آپ کی بھی سنتے رہیں گے اور واہ واہ کرتے رہیں گے اور وہاں سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تو دین کا مقصد نہیں ہے کہ لوگ صرف ہمیں سن لیں اور ہمیں واہ واہ کریں، اوکے کر دیں، پسند کر لیں اور باقی گمراہی ان میں داخل ہوتی رہے۔ گمراہی روکنا ضروری ہے، ہمیں مانے یا نہ مانے، ہمیں سنے نہ سنے، گمراہی روکنا ضروری ہے، فتنے سے بچانا ضروری ہے۔ اس پہ اگر کچھ لوگ ناراض ہو کر چلے جائیں تو ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، سارے فیصلے دنیا میں تو نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ الساکت عن الحق فهو شیطان اخرس، جو حق بولنے سے خاموش ہوا، الساکت عن الحق فهو شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان، جو حق بولنے سے خاموش ہوا وہ گونگا شیطان ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ بڑی مصلحتوں میں رہتے ہیں، تعامل سے کام لیتے ہیں، اور وہ بس اس خواہش میں کہ ہم سب کے نزدیک پسندیدہ ہوں، ایکسیپٹیبل ہوں، اپریشیبل ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو بھائی، حق کے ساتھ جہاں حق ہوگا وہ باطل کو چوٹ ضرور پڑے گی۔ اگر باطل کے پیٹ میں درد نہ ہو حق کی آواز سے، باطل کو اگر تکلیف نہ پہنچے اور باطل اگر خوف زدہ نہ ہو تو سمجھ لو حق حق نہیں ہے، حق میں ملاوٹ ہے، کیونکہ یہ اصول اللہ نے خود قرآن میں بالکل واضح فرما دیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا۔ بھاگنے کا مطلب یہی ہے، اس کو مروڑ ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو گویا کہ حق کی حقانیت کو پہچاننے کا سب سے زیادہ سولڈ ویریفائڈ معیار جو ہے، اسٹینڈرڈ، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات سے باطل کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جو غلط ہے وہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر بھائی آپ سے باطل بھی خوش ہے، آپ کی ایک بغل میں حق ہے دوسری بغل میں باطل ہے، تو پھر آپ دھوکے میں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ باطل کو پھر بھاگنا چاہیے یا اس کو تقریباً کم از کم ناگوار گزرنا چاہیے، اس کو پریشان ہونا چاہیے، اور جتنی شدت سے باطل بھاگا اتنی شدت سے آپ کا حق نکلا ہے، سمجھ لیں۔ جیسے تیر جتنی شدت سے نکلے گا اتنی شدت سے گھسے گا جا کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے تو تیر مارا ہے آپ نے اور ادھر سے وہ جا کے پھول بن گیا۔ تو حق کا جو تیر ہے اس کی کاٹ جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے، یعنی باطل کو چبھنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کسی کو جلائیں، جان بوجھ کے کسی کو نشانہ بنائیں، نہیں، آپ حق کو پوری حقانیت کے ساتھ بیان فرمائیں، بس
تو یہی کافی ہے. نیت کے ساتھ بیان ہوگا تو باطل کا ویسے کام ہو جائے گا. تو جناب یہاں پر عدول کی کچھ وضاحت ہم نے کی. یہ ہے عدول، عادل ہونا. ٹھیک ہے جی.